السلام علیکم۔ اردو ہارر ناول کے تمام سامعین کو خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ یہ پراسرار اور عجیب واقعات جس انداز میں شروع ہوئے وہ بجائے خود ایک معمہ ہے۔ لوگوں میں ان واقعات کے بارے میں جس قدر غلط فہمیاں اور افواہیں مشہور ہیں، انہیں دیکھتے ہوئے میرے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ میں تفصیل سے ان باتوں کو بیان کروں تاکہ اس کہانی کا صحیح رخ سامنے آ سکے۔ سب سے پہلے میرے بارے میں چند باتیں جان لیجئے کہ آغاز سے انجام تک اس ڈرامائی اور آسیب زدہ کہانی کا تعلق مجھ سے ہی ہے۔ میں 35 سال کا ایک صحت مند اور مضبوط اعصاب رکھنے والا آدمی ہوں۔ جب میں 10 سال کا تھا میرے والد دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس سے اگلے برس والدہ چل بسیں۔ میں اپنی خالہ کے پاس چلا گیا جنہوں نے میری پرورش کی اور مجھے تعلیم دلوائی۔ میرے والد کے ایک چھوٹے بھائی بھی تھے جنہیں میں نے اپنی زندگی میں صرف 2 مرتبہ دیکھا، کیونکہ وہ خاندان سے الگ ہو کر عرصہ دراز سے سندھ کے ایک دور افتادہ گاؤں میں مقیم تھے جو دریائے سندھ کے کنارے پر واقع ہے۔ میرے چچا کا نام جمال تھا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ جب بھی میرے والدین ان کا ذکر کرتے تو ان کے چہرے ازحد سنجیدہ ہو جاتے اور ان میں نفرت کے جذبات ابھرنے لگتے۔ وہ ان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے جو میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ تاہم اتنا میں ضرور جان گیا تھا کہ وہ میرے چچا کو منحوس جادوگر یا شیطان کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ میرے والد کی سخت ترین ہدایات تھیں کہ خاندان کا کوئی فرد جمال سے تعلقات نہ رکھے، کیونکہ اسے بد کردار اور بدنیت شخص سے کسی بھی وقت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چونکہ ابتدائی سے چچا کے بارے میں یہ باتیں میرے کانوں میں پڑتی رہی تھیں، اس لیے مجھے شعوری طور پر ان سے شدید نفرت ہو گئی۔ کبھی کبھی میں سوچا کرتا کہ آخر یہ شخص کیسا ہوگا جسے سبھی خوفزدہ اور ناراض ہیں۔ کاش میں انہیں دیکھ سکتا۔ مجھے گھر کے ایک پرانے نوکر کی زبانی پتہ چلا کہ چچا جمال کی ایک تصویر گھر کے کتب خانے میں موجود ہے، لیکن اس کے دروازے پر ہر وقت ایک موٹا سا زنگالوٹ قفل پڑا رہتا تھا۔ میں نے ایک روز والد صاحب کی کوٹ کی جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا اور کتب خانے کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ کمرے میں بوسیدہ اور پرانی کتابوں کی بدبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر ہمارے خاندان کے بزرگوں کی بڑی بڑی تصویریں آویزاں تھیں جن پر گرد کی موٹی تہ جم گئی تھی۔ ایک میز پر چڑھ کر میں نے ان تصویروں پر سے گرد جھاڑی اور سب کو غور سے دیکھنے لگا۔ ان میں میرے مرحوم دادا، والدہ اور خالہ خالو اور دوسرے ممبران خاندان کی تصویریں تھیں۔ ان تصویروں کے نیچے نام تحریر تھے جن سے انہیں شناخت کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ ان تصویروں کو دیکھتا ہوا جب میں کمرے کی مشرقی دیوار کے قریب پہنچا تو سیاہ رنگ کی لکڑی کے ایک انتہائی خوبصورت فریم میں لگی ہوئی چچا جمال کی ایک تصویر دکھائی دی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نادیدہ قوت نے مجھے وہیں رک جانے پر مجبور کر دیا۔ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں دہشت اور خوف کے ساتھ ساتھ انتہائی نفرت و کراہیت کے جذبات پیدا ہوئے۔ تصویر میں جو شخص کرسی پر بیٹھا تھا، اس کی شکل و شباہت اور حلیے سے ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی بہت ہی چالاک اور مکار آدمی ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں، طوطے کی چونچ جیسی خمدار ناک، تنگ پیشانی، بڑے بڑے کان جن پر بال اگے ہوئے تھے، پتلے پتلے اور بھینچے ہوئے سرخ ہونٹ جن پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی جو چچا جمال کی پراسرار شخصیت کو اجاگر کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میری عمر اس وقت 10 برس تھی اور مجھے خوب یاد ہے کہ اپنے چچا کی اس تصویر کے نقش میرے دماغ پر اس طرح بیٹھ گئے کہ میں کئی دن تک خوفزدہ رہا، اور جب والد صاحب کو پتہ چلا کہ میں نے لائبریری میں جا کر چچا کی تصویر دیکھ لی ہے تو وہ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے اسی وقت تصویر کو فریم سمیت آتش دان کے دہکتے ہوئے کوئلوں میں پھینک دیا۔ اس حادثے کے 1 سال بعد جنوری کی ایک سوگوار صبح کو میرے والد انتقال کر گئے، اور جب ان کا جنازہ قبرستان لے جایا جا رہا تھا تو ہمارے گھر کے دروازے پر ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور سر تاپا سیاہ لباس پہنے ہوئے ایک طویل قامت شخص نہایت وقار کے ساتھ نیچے اترا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی سبھی لوگ اپنی اپنی جگہ رک گئے اور ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اپنے چچا جمال کو دیکھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ہر فرد اس سے آنکھیں ملاتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ کسی سے کوئی لفظ کہے بغیر وہ والد کی میت کی جانب بڑھے۔ قریب کھڑے ہوئے ایک عزیز نے میت کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ چچا نے والد کے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ پتلے ہونٹوں پر وہی مکروہ مسکراہٹ نمودار ہوئی جو میں تصویر میں دیکھ چکا تھا۔ پھر وہ میری والدہ کی جانب مڑے
اور دبے الفاظ میں اظہار تعزیت کیا۔ میں بوڑھے باورچی کے پیچھے سہما ہوا کھڑا تھا۔ اب انہوں نے میری جانب دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھ میری جانب بڑھا دیے۔ میں دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ واقعہ مجھے خواب کی مانند یاد ہے۔ اس کے بعد چچا جمال واپس چلے گئے۔ دن گزرتے گئے، میں اپنی پڑھائی اور دوسرے مشغلوں میں ایسا گم ہوا کہ چچا جمال کو بھول گیا۔ صرف ایک موقع پر ان کی یاد آئی، جب میں نے اخبار میں پڑھا کہ ایک شخص جمال بر اعظم افریقہ کی طویل سیاحت کے بعد سندھ میں مقیم ہوا ہے اور اپنے ساتھ نوادر کا ایک بیش بہا ذخیرہ لایا ہے۔ یہ خبر پڑھتے ہی اپنے چچا کی بھولی بسری یاد میرے ذہن میں تازہ ہو گئی۔ میں نے اپنی خالہ سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا، بیٹا تم اپنے چچا کو بالکل بھول جاؤ، تمہارا ان سے کیا واسطہ؟ انہوں نے تمہارے والد کے مرنے کے بعد بھول کر بھی تمہاری خبر نہ لی۔ وہ نہایت ظالم اور خبیث انسان ہے، ان پر بدروحوں کا سایہ ہے۔ بات ٹل گئی۔ کئی سال بعد میں رانی پور کے بازار سے گزر رہا تھا۔ میں نے قریب سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا۔ وہی سیاہ لباس، طوطے کی چونچ جیسی مڑی ہوئی ناک، تنگ پیشانی اور جھریوں پڑا ہوا چہرہ، جو پہلے سے کہیں زیادہ سرد تھا، اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی۔ ان کی شناخت کا سب سے بڑا ذریعہ کانوں کے گرد گھنے بال تھے، جنہوں نے ان کا چہرہ انتہائی بدنما اور مکروہ بنا دیا تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ایک عمارت کے صدر دروازے میں داخل ہو گیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ اپنے چچا سے ملاقات کروں، لیکن پھر خالہ کے الفاظ کانوں میں گونجنے لگے۔ تمہارا ان سے کیا واسطہ؟ انہوں نے تمہارے والد کے مرنے کے بعد بھول کر بھی تمہاری خبر نہ لی۔ میں نے نفرت سے زمین پر تھوکا اور چچا سے ملنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی دوران میں میری والدہ بھی وفات پا گئی۔ میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ مجھے مضمون نگاری اور افسانہ نویسی کا شوق تھا۔ نام پیدا کرنے کی دھن میں رات دن محنت کرتا رہا۔ رانی پور میں نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا تھا اور بڑی تنگی ترشی سے بسر اوقات کرنے لگا۔ آپ اس حیرت اور مسرت کا اندازہ نہیں کر سکتے جب ایک روز ڈاک سے ایک غیر مانوس تحریر میں لکھا ہوا ایک چھوٹا سا رقعہ لفافے سے برآمد ہوا، جس میں لکھا تھا، میرے بیٹے، یہ خط ملتے ہی فوراً سندھ روانہ ہو جاؤ۔ زندگی اور موت کا معاملہ درپیش ہے اور اس میں مجھے تمہاری مدد کی شدید ضرورت ہے۔ گاؤں پہنچ کر جس سے میرا مکان معلوم کرو گے تمہیں بتا دے گا۔ امید ہے تم اپنے بوڑھے چچا کو نہیں بھولے ہوگے۔ ایک لمحے کے اندر اندر بچپن سے لے کر اب تک کے تمام واقعات میری نظروں کے سامنے سے گزر گئے اور چچا جمال کی شکل حافظے کی لوح پر ابھر آئی۔ میں دیر تک اس چند سطری خط کو دیکھتا رہا، جس کے ٹیڑھے میڑے اور شکستہ حروف ظاہر کرتے تھے کہ لکھنے والے کے ہاتھ میں راشا ہے، یا اس نے اتنی گھبراہٹ اور بدحواسی میں لکھا ہے کہ الفاظ جگہ جگہ سے ٹوٹ گئے ہیں۔ اس رات میں کوئی کام نہ کر سکا۔ بار بار سوچتا رہا کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں۔ اپنے چچا کی حیت میرے دل و دماغ پر بچپن ہی سے نقش تھی۔ وہ مجھے وہاں جانے سے روکتی تھی، لیکن نوجوانی کی حرارت اور کچھ کرنے کا جذبہ مجبور کرتا تھا کہ میں ضرور جانا چاہتا تھا۔ جب میں سندھ کے نواح میں پہنچا، شام کے دھندلکے آہستہ آہستہ بستی کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے اور دریائے سندھ کی طرف سے آنے والی ہوا کے جھونکوں میں شدت پیدا ہو چکی تھی۔ یہ چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں بمشکل چند 100 مکانات تھے۔ اکثر مکان 1 منزلہ تھے اور کوئی 2 منزلہ یا 3 منزلہ تھا۔ گلی میں سے گزرتے ہوئے چند آوارہ کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ انہیں روکنے کے لیے ایک عمر رسیدہ آدمی ایک مکان سے نکلا اور میں نے اس سے خان ہاؤس کا پتہ پوچھا تو ایک ثانیے کے لیے اس شخص کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے سر سے پیر تک میرا جائزہ لیا اور بولا، تم بڈھے جمال سے ملنے آئے ہو؟ اس کا مکان آبادی کے آخری سرے پر ہے، بس سیدھے چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر بڈھے نے اپنے مکان کا دروازہ فوراً بند کر لیا۔ آدھے گھنٹے بعد میں خان ہاؤس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ وسیع و عریض مکان بالکل ویران جگہ پر تھا۔ اس کے ارد گرد پرانی اور بوسیدہ عمارتوں کے کھنڈر پھیلے ہوئے تھے، جن سے پتہ چلتا تھا کہ کسی وقت یہاں آبادی تھی۔ اس کے مغربی جانب جنگل واقع تھا اور شمالی جانب دریائے سندھ کے پانی کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ دریا زیادہ دور نہیں۔ مکان کا دروازہ بند تھا اور کھڑکیوں پر سیاہ رنگ کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ روشنی کی کوئی کرن دکھائی نہ دیتی تھی۔ جنگل میں پرندوں کے بولنے کی آوازیں اس ہولناک سناٹے کو چیرتی ہوئی میرے کانوں تک آ رہی تھیں۔ میں نے اپنے جسم میں خوف کی کپ کپی دوڑتی ہوئی محسوس کی۔ آنے واحد میں صدہا پریشان کن خیالات میرے ذہن میں آئے اور گزر گئے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے فوراً لوٹ جانا چاہیے،
لیکن کسی اندرونی جذبے کے تحت میرے قدم رک گئے۔ جانے سے پیشتر چچا جمال کو ایک نظر دیکھ تو لوں، اب تو ان کی شکل و شباہت میں عظیم تغیر آ چکا ہوگا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے پر زور سے دستک دی اور انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے بعد مکان کے اندر سے قدموں کی چاپ سنائی دی جو آہستہ آہستہ دروازے کے قریب آ رہی تھی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ دروازے کے لاک کھلنے کی آواز سنائی دی اور سیاہ رنگ کا آہنی دروازہ ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ ذرا سا سرکا اور مجھے ایک مدفوق صورت بوڑھا نظر آیا۔ اس کا جسم گردن سے لے کر ٹخنوں تک بغیر آستین کے سیاہ لبادے سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ میں مٹی کے تیل سے جلنے والا چھوٹا سا لیمپ تھا، شاید لائٹ گئی ہوئی تھی۔ ہوا کے جھونکوں سے لیمپ کی لو بھڑک رہی تھی۔ زرد رنگ کی اس روشنی میں بڈھے جمال کو پہچان لینا کچھ مشکل نہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے سامنے ایک لاش کھڑی ہے۔ میں دہشت سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور ان کی شکل بغور دیکھنے لگا۔ یہ میرا وہی مکروہ صورت چچا تھا جسے میرے گھر کے لوگ نفرت کے باعث شیطان کہہ کر پکارتے تھے۔ انہوں نے لیمپ اونچا کیا۔ اب میں نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ برف کی طرح سفید تھا اور لمبی باریک انگلیاں نہایت سختی سے لیمپ پکڑے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ وہ دروازے سے باہر آیا اور سیٹی کی مانند تیز آواز میں بولا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو تم میرے عزیز بھتیجے سلیم ہو۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی اور دروازے میں داخل ہو گیا۔ بڈھے نے لیمپ فرش پر رکھا اور دروازے کا لاک لگا دیا اور لیمپ دوبارہ ہاتھ میں اٹھا کر مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ بیٹے سلیم، تم نے بہت اچھا کیا کہ آ گئے۔ اب مجھے اطمینان ہو گیا۔ تم تھک گئے ہوگے، آرام کرو، صبح باتیں کریں گے۔ ایک طویل راہداری، کئی برآمدوں اور زینوں کو عبور کر کے بڈھا مجھے تیسری منزل کے ایک کشادہ اور سجے سجائے کمرے میں لے گیا، جہاں آتش دان کے اندر آگ کے نارنجی شعلے بھڑک رہے تھے۔ ایک جانب بڑی سی مسہری پر آرام دہ بستر بچھا ہوا تھا جس کے اوپر بہت پرانی چھتری آویزہ تھیں۔ قریب ہی رکھی ہوئی میز پر رات کا کھانا لگا ہوا تھا۔ میں حیرت سے یہ سامان دیکھ رہا تھا۔ بڈھا میری اس حرکت کو بھانپ کر مسکرایا اور بولا، مجھے یقین تھا کہ تم آج رات تک میرے پاس ضرور پہنچ جاؤ گے۔ میرا حساب کتاب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ میں نے انور سے کہہ دیا تھا کہ کھانا تیار رکھے اور آتش دان میں آگ جلا دے۔ دریا قریب ہے، اس سے یہاں سردی بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، شب بخیر۔ اس نے جلتا ہوا لیمپ ایک جانب رکھ دیا اور دروازے کی طرف جا کر غور سے سننے کی کوشش کرنے لگا۔ چند سیکنڈ تک وہ دروازے سے کان لگائے سنتا رہا۔ ان کی اس حرکت پر میری حیرت دم بدم بڑھ رہی تھی۔ یکایک اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا۔ باہر تاریک برآمدے میں کوئی نہ تھا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور لیمپ بجھ گیا۔ بڈھے کی آواز میرے کانوں میں آئی، میز پر دیا سلائی موجود ہے، تم لیمپ جلا سکتے ہو۔ میں نے اندھیرے میں دیا سلائی کا باکس تلاش کیا اور جب لیمپ روشن کر کے دروازے کی طرف گیا تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ صبح میری جب آنکھ کھلی تو باہر سنہری دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور میرے سرہانے ایک منحوس صورت بڈھا کھڑا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ انور ہے اور خانسامہ ہونے کے ساتھ ساتھ عمارت کی چوکیداری بھی کرتا ہے۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور ناشتے کی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے بولا، باتھ روم آپ کے بائیں ہاتھ ہے، کوئی ضرورت ہو تو یہ گھنٹی بجا دیجیے گا، اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل گیا۔ منہ دھو کر میں ناشتہ کرنے لگا۔ اسی دوران میں کمرے کا دروازہ پھر آہستہ سے کھلا اور چچا جمال اندر داخل ہوئے۔ اب میں نے انہیں غور سے دیکھا۔ ان کے چہرے پر موت کی سی زردی چھائی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھوں اور ننگے پیروں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے برس کا مرض ان کے تمام جسم پر پھیل چکا ہے۔ کل کی طرح آج بھی انہوں نے گردن سے لے کر ٹخنوں تک لمبا سیاہ لبادہ پہن رکھا تھا اور سر پر پرانی وضع کا سیاہ کیپ تھا۔ دبلا پتلا ہونے کے باعث وہ پہلی نظر میں لمبے آدمی معلوم ہوتے تھے، لیکن حقیقتاً ان کا قد 5 فٹ سے زائد نہ تھا۔ ان کی عمر 50 برس سے اوپر ہی ہوگی، لیکن حلیے سے لگتا تھا کہ وہ 30 سال سے اوپر کے ہیں۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائے اور کہنے لگے، ناشتہ تمہیں شاید پسند نہ آیا ہوگا، انور پرانا آدمی ہے، اسے نئے طرز کا ناشتہ تیار کرنا نہیں آتا۔ نہیں چچا جان، ناشتہ تو خوب ہے، میں نے اعتراف کیا۔ وہ چند لمحے تک میری جانب پلک جھپکائے بغیر دیکھتے رہے اور مجھے لگا جیسے وہ میرا ذہن پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی نظریں اتنی مقناطیسی تھیں کہ میں گھبرا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ کئی منٹ تک کمرے میں خاموشی رہی۔ میں جب ناشتے سے فارغ ہو چکا تو انہوں نے گھنٹی بجائی اور ایک ثانیے بعد بڈھا انور کمرے میں داخل ہوا۔
اور برتن اٹھا کر چپکے سے باہر چلا گیا۔ انور کے جانے کے بعد چچا جمال اٹھے اور انہوں نے پہلے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر کھڑکیاں بند کی، ان پر سیاہ پردے کھینچے اور پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد کہ اب آواز بھی کمرے سے باہر سنائی نہیں جا سکتی، وہ بالکل میرے قریب آ گئے۔ خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ خدا معلوم یہ خبیث بڈھا مجھ سے کیا بات کہنا چاہتا ہے۔ میں نے رومال نکال کر پیشانی سے پسینے کے قطرے صاف کیے۔ بڈھے نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگا، بیٹا سلیم، میں نے بہت سوچ بچار کے بعد اس کام کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے اور یقین ہے کہ تم مجھے مایوس نہ کرو گے۔ بہت عرصہ گزرا، میں نے تمہیں اس وقت دیکھا تھا جب تم 10 سال کے تھے، اور میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں اپنی ساری جائیداد کا وارث بناؤں گا۔ میرا دل یک بار کی دھڑکا۔ بڈھا اپنی بات کا اثر دیکھنے کے لیے تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے دوبارہ گفتگو کا آغاز کیا، لیکن اس سلسلے میں تمہیں چند شرائط پورا کرنا پڑیں گی اور مجھے یقین ہے کہ تم انکار نہیں کرو گے۔ اب میں چونکا۔ چچا جان، اگر آپ کی شرائط اس قابل ہوئیں جن کو میں پوری کروں تو مجھے خوشی ہوگی۔ جمال چچا کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ انہوں نے اپنا استحقانی نما پنجہ میرے کندھے پر رکھا اور بولے، میری شرائط بہت آسان ہیں، اب غور سے سنو اور ان پر عمل کرنے کا وعدہ کرو۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تم مستقل طور پر میرے اس مکان میں رہو گے۔ مکان کے پچھلے حصے میں ایک تہخانہ ہے جس میں مرنے کے بعد میری لاش رکھی جائے گی اور تہخانے کا دروازہ سیل کر دیا جائے گا۔ اس تہخانے کی ذمہ داری تمہاری ہوگی اور تم محسوس کرو گے کہ کوئی میری تہخانے کے دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو تم بلا تاخیر میری لائبریری میں جانا اور میز کے خانے سے کاغذات نکال کر دیکھنا، ان پر جو ہدایات لکھی ہوں ان پر عمل کرنا۔ اس سے پہلے ان کاغذات کو دیکھنے کی کوشش نہ کرنا۔ بس میری یہی شرائط ہیں۔ میرے دماغ میں ہلچل مچ گئی۔ میں حقیقتاً کچھ نہ سمجھ سکا کہ جمال چچا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، تاہم میں نے اندازہ لگا لیا کہ کسی حادثے کے باعث ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لیے وہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے بحث کرنے کی بجائے ان سے کہا کہ ان تمام شرائط پر عمل کرنے سے مجھے انکار نہیں۔ چچا جمال کی آنکھیں چمکنے لگی، وہی مکروہ مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پردے ہٹائے، ایک کھڑکی کھولی جو باغ کی جانب کھلتی تھی، جہاں سوائے جھاڑ جھنکاڑ کے کچھ نہ تھا۔ کھڑکی کھلتے ہی چچا جمال اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑے ہو گئے۔ ان کی نظریں جھاڑیوں کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ یکا یک وہ بڑبڑائے جیسے کسی سے باتیں کر رہی ہوں۔ میں نے اب تک تمہیں قریب نہیں بھٹکنے دیا۔ جمال تمہارے قابو میں آنے والا نہیں۔ شاہد، کیا تم میری باتیں سن رہے ہو؟ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دفعتاً وہ میری طرف مڑے اور کہنے لگے، سلیم، اب تم جا سکتے ہو، میں اب تمہیں دوبارہ نہ مل سکوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں ابھی کچھ سوچنے بھی نہ پایا تھا کہ انور کمرے میں داخل ہوا۔ وہ انتہائی بدحواس اور خوفزدہ لگتا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور تقریباً گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ سرگوشی سے بولا، ماسٹر سلیم، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ میں نے انور کی طرف گھور کر دیکھا اور ڈانٹ کر کہا، بے وقوف بڈھے، کیا تو چھپ کر ہماری باتیں سن رہا تھا؟ وہ خوف سے لرز گیا اور منہ پھیر کر کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ معاملہ لمحہ بلمحہ پراسرار بنتا جا رہا تھا۔ چچا جمال کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے ذہن پر منو بوجھ رکھ دیا گیا ہے۔ میں نے بستر پر لیٹ کر اس معمے کو غور و فکر کرنے کے بعد حل کرنا چاہا، لیکن واقعات اس قدر الجھے ہوئے اور بے ترتیب تھے کہ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ تاہم ایک بات یقینی تھی کہ اگر بڈھا جمال پاگل نہیں تو اسے کسی شاہد نامی شخص سے خطرہ ضرور ہے۔ اور پھر تہخانے والی بات، میرا دماغ چکرانے لگا۔ آخر اس نے اس بات پر زور کیوں دیا ہے کہ تہخانے کے اندر کوئی شخص داخل ہونے کی کوشش کرے گا، حالانکہ بڈھا جمال ابھی زندہ ہے؟ مجھے انور کا خیال آیا۔ آخر وہ کیوں پوچھ رہا تھا کہ ماسٹر سلیم، جمال نے مجھ سے کیا باتیں کی؟ میں دماغ پر جتنا زور ڈالتا معاملہ اتنا ہی پراسرار اور تکلیف دہ بنتا چلا جا رہا تھا۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے چند روز تک یہیں قیام کر کے اس مسئلے کا حل کرنا ہوگا اور اپنے چچا کی گزشتہ زندگی کے حالات جاننا ہوں گے۔ دوپہر کو انور میرے لیے کھانا لے آیا اور کچھ کہے سنے بغیر واپس چلا گیا۔ میں نے بھی اسے منہ لگانا مناسب نہ سمجھا۔
کھانے سے نمٹ کر میں چہل قدمی کے ارادے سے باہر نکلا۔ چچا جمال غالباً گھر میں نہ تھے، ورنہ وہ ضرور نظر آتے۔ پھر مجھے ان کے الفاظ یاد آئے کہ اب ہم مل نہ سکیں گے۔ میں سوچنے لگا کہ ان الفاظ کا کیا مقصد تھا۔ رانی پور کے نواح میں سپہر تک گھومنے کے بعد جب میں تازہ دم ہو کر خان ہاؤس پہنچا تو نچلی منزل کے بڑے کمرے میں ایک تیسرے بڈھے کو کرسی پر بیٹھے پایا۔ میں نے دل میں کہا، برے پھنسے، یہ مکان تو بڈھوں کی آرام گاہ بنا ہوا ہے۔ خدا معلوم ابھی یہاں کتنے ایسے بڈھے چھپے بیٹھے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی بڈھا کرسی سے اٹھا اور استفہامیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا آپ ہی کا نام سلیم ہے؟ میں نے اس بات میں گردن ہلائی، تب اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مسٹر سلیم، میں نہایت رنج کے ساتھ یہ منحوس خبر آپ کو سنا رہا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے آپ کے چچا جمال اس دنیا سے چل بسے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پوری قوت سے آہنی ہتھوڑا میرے سر پر دے مارا۔ میں گم سم ہو کر بے وقوفوں کی طرح اس اجنبی بڈھے کی شکل دیکھنے لگا۔ حیرت اور رنج کی ایسی کیفیت مجھ پر زندگی میں پھر کبھی طاری نہیں ہوئی جیسی اس روز چچا جمال کے مر جانے کی یکایک خبر سن کر ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے بے قابو ہو کر تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ چچا جمال چل بسے؟ کیسے؟ کب؟ ابھی آدھا گھنٹہ قبل، بڈھے نے پرسکون لہجے میں بتایا۔ جن حالات میں وہ موت سے دوچار ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ میرا نام نیاز احمد ہے اور میں بہت عرصے سے مرحوم کا مشیر قانون ہوں۔ اور ذرا ٹھہریے، میں نے قطع کلام کیا، میں تفصیل سے تمام واقعات سننا چاہتا ہوں۔ وکیل نے کھنکھار کے گلا صاف کیا اور یوں تقریر کے لیے تیار ہوا جیسے کسی عدالت میں کھڑا ہے۔ سلیم صاحب، اصل واقعہ یہ ہوا کہ اب سے کوئی آدھے گھنٹے قبل حسب معمول انور اپنے مالک کو تلاش کرتا ہوا تیسری منزل کے آخری کمرے میں پہنچا تو اس نے مرحوم کو ایک میز پر اس عالم میں بیٹھے پایا جیسے وہ لکھتے لکھتے اونگ گئے ہوں۔ ان کے آگے چند کاغذ پڑے تھے اور ہاتھ میں قلم تھا۔ کاغذ پر چند حروف، آپ کا نام مسٹر سلیم اور رانی پور کا پتہ لکھ پائے تھے کہ زہر نے اپنا کام دکھا دیا اور پھر وہ اس سے آگے نہ لکھ سکے۔ پہلے یہ خیال ہوا کہ ان کی موت حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے واقع ہوئی ہے، لیکن جب ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو یہ انکشاف ہوا کہ دانستہ یا غلطی سے افیون زیادہ کھا لینے کی وجہ سے یہ مہلک حادثہ پیش آیا ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے اور عدالت کی نگرانی میں مرحوم کا وصیت نامہ کھولا جائے گا۔ آپ کو میرے ہمراہ چلنا ہوگا۔ عدالت کے کل 12 ارکان تھے جنہوں نے 5 منٹ میں فیصلہ دے دیا کہ جمال کی موت ناگہانی طور پر زیادہ افیون استعمال کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے اور یہ اقدام خودکشی کا نہیں ہے۔ جیوری کے اس فیصلے سے گاؤں کے مولوی جو مرحوم کے دفنائے جانے کے آخری رسوم ادا کرنے والے تھے انہیں عدالت کے فیصلے سے اتفاق نہ تھا۔ وہ برملا کہہ رہے تھے، جمال صاحب نے خودکشی کی ہے اور میں ایسے شخص کے جنازے میں بھی شریک ہونے کو تیار نہیں ہوں۔ وصیت نامہ کھولا گیا تو اس میں چوکیدار اور گھر کی دیکھ بھال کرنے والی خاتون کو معقول رقم عطا کرنے کے علاوہ ساری جائیداد میرے نام کر دی گئی تھی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میں جب تک زندہ ہوں خان ہاؤس میں مقیم رہوں گا۔ یہ سارا واقعہ اس تیزی سے پیش آیا کہ غور کرنے اور سوچنے کی تمام قوتیں سلب ہو گئیں۔ جائیداد ملنے کی اگرچہ مجھے دل ہی دل میں خوشی تھی، لیکن جب چچا جمال کی عجیب و غریب شرائط سامنے آئیں تو ذہن مفلوج ہو جاتا۔ دراصل مجھے یقین ہو گیا تھا کہ چچا جمال نے خودکشی کی ہے۔ مجھے ان کے الفاظ یاد آ رہے تھے، ہم اب دوبارہ نہ مل سکیں گے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ان کی وصیت کے مطابق چچا جمال کی ڈیڈ باڈی ایک تابوت میں رکھ کر بند کر دی گئی جس کی انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی۔ تہخانے میں تابوت رکھ کر تہخانے کا دروازہ میں نے اپنے سامنے سیل کروایا۔ رانی پور کے وہ سب لوگ جو جنازے میں تعزیت کے لیے آئے تھے ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے تھے۔ ابھی میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور انور اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں ویران اور سرد تھیں، چہرے پر ایک عجیب و غریب قسم کی وحشت برس رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، جناب اعلیٰ، میں صرف یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ میں اب ایک لمحے کے لیے بھی اس منحوس مکان میں ٹھہرنا نہیں چاہتا۔ میں آپ سے کسی تنخواہ اور کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کر رہا، مجھے آپ اجازت دیجیے۔ کیوں؟ تمہیں یہاں کیا تکلیف ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جناب، تکلیف تو کوئی نہیں، انور رک رک کر بولا، پھر کمرے میں چاروں طرف پریشان نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلیم صاحب، مرحوم جمال صاحب جب تک زندہ تھے اس مکان میں بڑے بڑے پراسرار اور ناقابل یقین تماشے میں نے دیکھے ہیں، اور اب ان کے مرنے کے بعد بھی ایسے ہی واقعات پیش آئیں گے۔
میں اب اس آسیب زدہ مکان میں نہیں رہنا چاہتا۔ میں نے انور سے ان پراسرار اور ناقابل یقین واقعات کی تفصیل پوچھنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس کی حالت اتنی ابتر اور شکستہ تھی کہ وہ کچھ بتا نہ سکا اور جانے پر اصرار کرتا رہا۔ آخر میں نے اس سے کہا کہ چند دن مزید ٹھہر کر چلے جانا۔ یہ سن کر اس نے مؤدبانہ انداز میں گردن جھکا لی اور آنسو پوچھتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے گھر کی دیکھ بھال کرنے والی خادمہ فوزیہ کو طلب کیا، اور جب اسے بتایا کہ انور نوکری چھوڑنا چاہتا ہے تو بڑھیا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس کے مرجھائے ہوئے ہونٹ اور خشک ہو گئے اور وہ اپنی دھسی ہوئی زرد آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ خوف سے اس کے دونوں ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنی اس کیفیت پر قابو پا لیا اور کہنے لگی، سرکار، آپ اس بوڑھے کو ہرگز نہ جانے دیجیے، وہ پاگل ہو گیا ہے۔ اپنے مالک کی بے وقت موت نے اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہنے دیا، میں اسے سمجھا دوں گی۔ اب میں نے مسز فوزیہ سے بھی اس مکان اور چچا جمال کی گزشتہ زندگی کے بارے میں پوچھنا چاہا تو اس نے نفی میں گردن ہلائی اور کہا، سرکار، میں کچھ نہیں بتا سکتی، مجھے کچھ معلوم نہیں، میں تو ان کے کسی معاملے میں کبھی دخل نہیں دیتی تھی۔ چچا جمال کی موت کے 3 روز بعد کا ذکر ہے۔ میں رات کا کھانا کھا کر دیر تک ڈائری لکھتا رہا اور جب سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ مکان کے چاروں طرف ایک بھیانک سناٹا اور تاریکی مسلط تھی، اور دور جنگل میں کوئی الو اپنی منحوس آواز میں چیخ رہا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی میں نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ چچا جمال میرے سامنے کھڑے ہیں۔ انہوں نے وہی بغیر آستین والا سیاہ لباس پہن رکھا ہے اور اپنی چمکیلی آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ یکا یک ان کے لب کھلے اور انہوں نے تحکمانہ انداز سے مجھ سے کہا، سلیم، تم بلا تاخیر میری لائبریری میں جاؤ اور 7ویں الماری کے دوسرے خانے میں کتابیں رکھی ہیں، انہیں بغور دیکھو، ان کتابوں کے اندر جو ہدایات ہیں ان پر عمل کرو۔ یہ خواب دیکھ کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنا دل بے تابی سے دھڑکتے پایا۔ چچا جمال کی شکل میری آنکھوں کے آگے گھوم رہی تھی اور خواب میں کہے گئے الفاظ کانوں میں مسلسل گونج رہے تھے۔ میں پھر ساری رات سو نہ سکا، اور سورج کی پہلی کرن جو ہی نمودار ہوئی مجھے محسوس ہوا جیسے میرا سارا ڈر دور ہو گیا۔ پھر میں دیر تک ایک بچے کی نیند سوتا رہا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو میں تازہ دم تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر حسب معمول تہ خانے کی جانب گیا اور دروازے کی سیل کا معائنہ کیا۔ اسے کسی نے نہیں چھیڑا تھا، میں مطمئن ہو گیا۔ دن بھر کی مصروفیات کے بعد رات میں جو ہی بستر پر لیٹا، چچا جمال خواب میں دکھائی دیے۔ اس مرتبہ ان کی حالت پہلے سے ابتر تھی اور چہرہ بڑا بھیانک نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے وہی الفاظ دہرائے جو گزشتہ رات کہے تھے۔ میں پھر ساری رات مضطرب رہا۔ تیسری رات چچا میرے سامنے پھر کھڑے تھے اور وہی الفاظ دہرا رہے تھے۔ اس مرتبہ ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور لہجے میں حد درجے کی تلخی اور تحکم تھا۔ آنکھ کھلی تو میں نے اپنا جسم پسینے سے شرابور پایا۔ ایسی ذہنی اذیت سے مجھے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ میں نے اسی وقت لیمپ ہاتھ میں لیا اور دبے پاؤں چلتا ہوا لائبریری کی طرف گیا۔ دروازے کا قفل کھولا اور 7ویں الماری کے قریب پہنچا جس کے اوپر سیاہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ جب میں نے اس پردے کو چھوا تو میرے جسم میں سنسنی سی پھیل گئی، جیسے میں نے کسی گندی شے کو ہاتھ لگا دیا ہو۔ لکڑی کی بنی ہوئی اس الماری کے 4 خانے تھے جن میں صدیوں پرانی بوسیدہ کتابیں بھری تھیں۔ اس کے دوسرے خانے میں سے پہلی کتاب کو اٹھا کر جو ہی میں نے پہلا صفحہ الٹا تو میرے ہاتھ کانپ گئے اور کتاب فرش پر گر گئی۔ بتا نہیں سکتا کہ مجھ پر کتنی ہیبت اس کتاب کو دیکھ کر ہوئی، اور اس کتاب پر کیا منحصر۔ اس خانے میں جتنی کتابیں رکھی تھیں ان سب کا موضوع ہی ایسا تھا، اور یہ سب کی سب لاطینی زبان کی قلمی کتابیں تھیں۔ ان میں کہیں کہیں سرخ روشنائی سے مختلف عبارتوں کو انڈر لائن کیا گیا تھا جن پر چچا جمال کے دستخط اور تاریخ درج تھی۔ میں ان تمام نشان زدہ کتابوں کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا اور ان کی عبارتیں سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ لاطینی زبان میں نے عرصے پہلے ایک شخص سے سیکھی تھی، وہ اب میرے کام آئی، لیکن حروف اتنے پرانے اور شکستہ تھے کہ پڑھنے میں نہیں آ رہے تھے۔ میں صبح تک ان عبارتوں میں سر کھپاتا رہا اور بالآخر ان میں سے ایک پیراگراف کا ترجمہ کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا جو کہ یوں تھا: اس کائنات کی بے کراں وسعتوں میں لاکھوں بدروح ہیں، آسیب اور شیطانی قوت کار فرما ہیں جو دن رات کے ہر لمحے میں زمین کی طرف یلغار کرتی ہیں اور جس روح کو کمزور دیکھتی ہیں اس پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہیں۔
خصوصاً سورج غروب ہونے کے بعد اور صبح کاذب تک ان روحوں کی قوت بہت بڑھ جاتی ہے. یہ جہاں چاہے جا سکتی ہیں، بس ان کو روکنے کے لیے مختلف تدبیروں پر عمل کیا جاتا ہے. مرنے کے بعد جب کوئی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو بدروحیں اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بے تاب ہوتی ہیں. اگر اس وقت مردے کی قبر اور جسم کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے. اس عبارت کے حاشیے میں چچا جمال نے لکھا تھا: بیٹا سلیم، جب میں مر جاؤں اور تم میری ہدایات کے مطابق تہہ خانے میں مجھے دفن کر کے دروازہ سیل کر دو، اس کے بعد تہہ خانے کو بلاؤں سے محفوظ کرنے کے لیے قبرستان جانا اور ایک پرانی کھوپڑی کو پیس کر اس کا صفوف بنا لینا. بعد ازاں ایک کمسن بچے کے خون میں یہ صفوف حل کر کے 14ویں رات کو تہہ خانے کے دروازے پر کھوپڑی کی تصویر بنا دینا. یہ عمل 3 مرتبہ چاند کی ہر 14ویں رات کو کرنا ضروری ہے. جب یہ عبارت میں نے پڑھی تو دہشت سے میرا رواں رواں کانپنے لگا اور میں نے دیوانگی کے عالم میں کتابیں اٹھا کر فرش پر پھینک دی. خدا کی پناہ، اگر مجھے علم ہوتا کہ وہ منحوس بڈھا مرنے کے بعد مجھ سے ایسے بیہودہ اور ناپاک کام لینا چاہتا ہے تو میں کبھی اس سے وعدہ نہ کرتا. میں دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر رونے لگا اور دیر تک اپنی حالت پر روتا رہا. کاش میں یہاں نہ آتا اور اپنے آپ کو اس عذاب میں مبتلا نہ کرتا. ان کتابوں سے ظاہر ہو گیا تھا کہ میرا چچا نہ صرف کالے جادو پر یقین رکھتا تھا بلکہ اس پر عمل پیرا بھی تھا، اور خدا بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی طویل زندگی میں اس جادو کے زور سے کیا کارنامے انجام دیے ہوں گے، اور اب مرنے کے بعد بھی اس مشغلے میں الجھا ہوا ہے. اس روز میری بھوک پیاس سب اڑ گئی. بار بار میری نظریں اسی تہخانے کی طرف جاتی جہاں اس جادوگر کی لاش تابوت میں رکھی تھی. ایک بار میرے دل میں آیا کہ تہخانے کے دروازے کی سیل توڑ دوں اور لاش کو تابوت سے نکال کر نظر آتش کر دوں، لیکن ایسا کرنا میرے بس میں نہ تھا. گاؤں بھر کے لوگ میرے اس فعل پر نفرتیں کرتے اور کہتے کہ چچا نے اپنی ساری جائیداد بھتیجے کو بخش دی اور بھتیجے نے یہ صلہ دیا. انور اور مسز فوزیہ کا رویہ بھی میرے ساتھ عجیب تھا. یوں تو وہ میرے قریب ہی نہیں بھٹکتے تھے، اور اگر قریب آتے بھی تو سہمے سہمے رہتے. رات کو میں دریا کے کنارے ٹہلنے نکل گیا. تھوڑی دیر میں آسمان کے کنارے مشرق سے 14ویں کی چاند نے جھانکا اور اپنی سنہری کرنیں دریا اور جنگل میں بکھیرتا ہوا آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا. میں دور تک ٹہلتا چلا گیا، وقت کا احساس ہی نہ رہا. جب میں واپس لوٹا تو چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان کے عین درمیان میں روشن تھا. ہر شے چاندنی میں نہا رہی تھی. تمام راستے مجھے کوئی آدمی نظر نہ آیا، اور میں یہاں کے لوگوں کی بدذوقی اور فطرت کے حسن سے بے نیازی پر دل ہی دل میں کڑتا ہوا جب خان ہاؤس کے اجڑے ہوئے باغ میں پہنچا تو ایک ثانیے کے لیے میری نگاہوں کے سامنے کچھ فاصلے پر کسی آدمی کا سایہ زمین پر پڑتا دکھائی دیا. میں نے غور سے دیکھا تو یہ سایہ اسی جانب بڑھ رہا تھا جدھر خان ہاؤس کے مغربی گوشے میں لائبریری کا کمرہ تھا. میں ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا. بلا شبہ ہی کوئی آدمی تھا جو مکان کے اندر جانا چاہتا تھا. چند لمحے بعد وہ جھاڑیوں کے اندر سے نکلا اور کھلی جگہ میں آ گیا. اب میں نے اس کا چہرہ دیکھا جو دودھ کی مانند سفید تھا، اور اس کے سر کے بال بھی چاندی کے تاروں کی مانند چپک رہے تھے. اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا اور سر سے پیر تک سیاہ لبادے میں لپٹا ہوا تھا. مجھ سے اس کا فاصلہ اندازاً 30 گز تھا. تھوڑی دیر تک وہ مکان کی طرف دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ نپے تلے قدموں سے تہخانے کی طرف بڑھنے لگا. اب میں نے دیکھا وہ لنگڑا کر چل رہا ہے اور اس کی کمر بھی جھکی ہوئی ہے. میں اس کے تعاقب میں دبے پاؤں چل رہا تھا. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ تہخانے کے پاس جا کر کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. تہخانے کے گرد اونچی گھاس اور جھاڑ جھنکار کثرت سے تھے، اور ناممکن تھا کہ کوئی شخص ادھر جائے اور اس کے پیر میں کانٹا نہ چبھے. لیکن یہ دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا کہ جو شخص ننگے پیر تھا اس اطمینان اور بے پرواہی سے اس جھنکاڑ کے اندر چلا جا رہا تھا جیسے اس کے پیروں تلے قالین بچھا ہوا ہے. یکایک بادل کے ایک آوارہ ٹکڑے نے چاندنی کا راستہ روک لیا اور چاروں طرف گھپ اندھیرا چھا گیا. میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور تہخانے کے قریب پہنچ گیا. میں چاہتا تھا کہ چپکے سے جا کر اس شخص کو پکڑ لوں. اتنے میں چاند نے پھر بادلوں میں سے جھانکا اور میں نے دیکھا کہ وہ پراسرار شخص گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تہخانے کے دروازے کا معائنہ کر رہا ہے. غالباً وہ دیکھ رہا تھا کہ اسے کس طرح کھولا جا سکتا ہے. اتنے میں مغرب کی جانب سے ایک بہت بڑی چمگادڑ پرواز کرتی ہوئی آئی اور اس کے پروں کا سایہ اس شخص پر پڑا. اس نے فوراً گردن اٹھا کر اوپر دیکھا اور مسکرایا.
اس کے چمکتے ہوئے نوکیلے دانت دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ تہہ خانے کے دروازے کے قریب لیٹ گیا، اور اس وقت میری آنکھوں نے جو دہشت انگیز منظر دیکھا وہ میں کبھی نہ بھول سکوں گا۔ دیکھتا ہوں کہ وہ شخص آہستہ آہستہ سکڑنے لگا۔ پہلے مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آیا۔ میں چند قدم آگے بڑھا اور میری آہٹ پا کر سکڑتے ہوئے اس شخص نے، جو یقیناً کوئی بدروح تھی، میری جانب دیکھا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ خدا جانے وہ کون سی طاقت تھی جس نے مجھے اس بدروح سے لپٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ ایک ہی جست میں اس پر جا پڑا۔ اس کا دایاں پنجہ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ عین اسی وقت کسی نے مجھ پر پیچھے سے کوئی وزنی شے دے ماری اور میں اس چوٹ کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گیا۔ 1 گھنٹے بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو تہہ خانے کے دروازے کے قریب پایا۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا اور سر کے اس حصے میں جہاں نادیدہ دشمن نے ضرب لگائی تھی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ یہ حادثہ ایک خواب کی مانند مجھے یاد تھا، اور یقیناً میں اسے خواب ہی سمجھتا اگر میرے ہاتھ کی مٹھی میں دبا ہوا وہ انسانی پنجہ نہ ہوتا جو چچا جمال کے تہہ خانے کا دروازہ کھولنا چاہتا تھا۔ حواس بحال ہونے کے ساتھ ہی مجھے اس پنجے کی موجودگی کا احساس ہوا۔ بلا شبہ وہ میرے ہاتھ میں تھا۔ لمبی سفید 5 انگلیوں والا انسانی پنجہ جس میں ہڈیاں تھیں اور ان پر صرف کھال منڈی ہوئی تھی۔ چاند ایک بار پھر بادل کی اوٹ میں چھپ چکا تھا اور میرے چاروں طرف گہری تاریکی مسلط تھی۔ میں پہلے اس پنجے کو کسی پودے سے اکھڑی ہوئی شاخ سمجھا تھا، لیکن جب اسے اچھی طرح ٹٹول کر دیکھا تو دہشت کی ایک نئی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی، اور پچھلے پہر کی سردی کے باوجود میری پیشانی پسینے سے بھیگ گئی۔ گرتا پڑتا میں اپنے کمرے میں پہنچا، ٹیبل لیمپ روشن کیا اور ایک بار پھر اس انسانی پنجے کا معائنہ کیا۔ یہ کسی لاش سے علیحدہ کیا ہوا پنجہ معلوم ہوتا تھا، کسی ایسے شخص کی لاش جسے مرے ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہو۔ میں نے انتہائی کراہیت محسوس کرتے ہوئے اس پنجے کو ایک کونے میں پھینک دیا اور بستر پر لیٹ کر اس واقعے پر از سر نو غور کرنے لگا۔ یہ بات تو یقینی تھی کہ وہ شخص جسے میں نے تہہ خانے کے قریب کھڑے دیکھا تھا اور جس پر میں نے حملہ کیا، اس دنیا کی مخلوق ہرگز نہ تھا۔ وہ انسانی روپ میں ضرور کوئی بدروح تھی جو چچا جمال کی لاش کو نقصان پہنچانے کے لیے آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی میرے دماغ میں آیا کہ چونکہ چچا جمال خود بھی کالے جادو سے کام لیتے تھے، اس لیے انہیں معلوم تھا کہ بدروہیں انہیں ہلاک کرنے کے در پہ ہیں۔ لیکن انہوں نے خودکشی کیوں کی؟ اور اگر خودکشی نہیں کی تو کیا انہیں کسی بدروح نے ہلاک کیا ہے؟ یہ وہ سوالات تھے جن کا جواب میرے ذہن میں نہ تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ چچا جمال نے ان کاغذات کا ذکر کیا تھا جو ان کی میز کی دراز میں رکھے تھے۔ شاید ان کاغذات کے مطالعے سے صحیح حل کا سراغ مل سکے۔ میں نے اس کام کو صبح نمٹانے کا فیصلہ کر کے اپنے آپ کو نیند کے حوالے کر دیا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے سب سے پہلے انور کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ گزشتہ کئی روز سے میرا اس کا آمنا سامنا نہ ہوا تھا۔ وہ میرے سائے سے بھی دور بھاگتا آیا تھا۔ وہ آیا تو انتہائی بدحواس اور گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے اسے ایک گلاس پانی پیش کیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ چچا جمال کے بارے میں براہ راست پوچھنے کی بجائے میں نے اسے ایک نئے انداز سے کریدنا چاہا۔ میں نے اس سے کہا، کل رات ایک پراسرار اجنبی کو میں نے تہہ خانے کے گرد گھومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس شخص کا قد بہت لمبا تھا۔ اس نے چچا جمال کی طرح گردن سے ٹخنوں تک سیاہ لبادہ پہن رکھا تھا۔ اس کے سر کے بال بالکل سفید تھے، اور ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ جب وہ ابھی میں اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ انور تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے چہرے کا رنگ پہلے سرخ ہوا، پھر زرد، اور آخر میں دھلے کپڑے کی طرح سفید پڑ گیا۔ آنکھوں کے حلقے ساکن ہو گئے، گردن آگے کو ڈھلک گئی اور وہ دھڑام سے فرش پر گر پڑا۔ میں نے اسے سنبھالتے ہوئے دل میں کہا، یک نہ شد دو شد، یہ بھی اپنے آقا کے ساتھ ہی چل بسا۔ لیکن نہیں، چند منٹ بعد انور نے آنکھیں کھول دی، میری جانب ڈری ڈری نظروں سے دیکھا اور بھررائی ہوئی آواز میں بولا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ رات ایک لنگڑے آدمی کو تہہ خانے کے پاس دیکھا؟ اس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ خدا رحم کرے، شاہد واپس آ گیا، وہ بڑبڑایا۔ یہ شاہد کون ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ انور نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جلدی سے اٹھا، کمرے کا دروازہ کھولا اور بے تحاشا دوڑتا ہوا برآمدے میں گیا، سیڑھیاں طے کیں اور مکان سے باہر نکل گیا۔ میں اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ اسے رانی پور میں نہ دیکھا۔ وہ اپنا سامان بھی نہ لے جا سکا۔ مسز فوزیہ نے شاہد کے بارے میں جو کہانی سنائی وہ یہ تھی۔
شاہد احمد آج سے 5 سال قبل اس گاؤں میں آیا تھا۔ جلد ہی اس کے جمال سے دوستانہ تعلقات ہو گئے۔ گاؤں والے ان دونوں سے بہت ڈرتے تھے کیونکہ یہ دونوں شخص کالے جادو کے ماہر تھے۔ مشہور تھا کہ ان کے قبضے میں بدروحیں ہیں، ہمزاد ہیں، جن کے ذریعے یہ جس کو چاہیں ہلاک کر سکتے ہیں۔ 1 سال قبل ان دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور خاصی تو میں ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ اس جھگڑے کے چند دن بعد ہی شاہد پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ پھر کسی نے اسے نہ دیکھا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جمال نے شاہد کو مار ڈالا، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ پولیس کو اطلاع دیتا۔ گاؤں کے وکیل خالد کو شاہد کے بارے میں کچھ معلومات ہے۔ اگر اسے پوچھا جائے تو شاید بتا دے، کیونکہ اب جمال اس دنیا میں بھی نہیں ہے۔ مزید وقت ضائع کیے بغیر میں خالد کے دفتر پہنچا۔ مجھے بغیر اطلاع اور بے وقت آتے دیکھ کر اس کے سنجیدہ اور پرسکون چہرے پر پریشانی کے گہرے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے کام چھوڑا اور میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے سب سے پہلے دروازے اور کھڑکیاں بند کی اور یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ آواز باہر نہ جائے گی، اپنی کرسی وکیل کی طرف گھسیٹ لی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے شاہد احمد کے بارے میں معلومات درکار ہے، کیا آپ کچھ بتا سکیں گے؟ میں وکیل کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے مضطرب ہو کر پہلو بدلا، 2 منٹ تک خاموش خلاؤں میں گھورتا رہا، پھر بولا، مسٹر سلیم، میں جانتا ہوں کہ آپ گزشتہ چند روز سے پراسرار واقعات کے درمیان گھرے ہوئے ہیں۔ آپ نے اچھا کیا کہ میرے پاس چلے آئے۔ میں بے شک آپ کے مرحوم چچا کا قانونی مشیر تھا، لیکن آپ برا نہ مانے تو کہوں کہ میں نے کبھی اس شخص کو پسند نہیں کیا۔ وہ افریقہ سے کالا جادو سیکھ کر آیا تھا اور اسے یہاں کے معصوم اور بے گناہ لوگوں پر آزمانا چاہتا تھا۔ میں نے انہیں سمجھایا اور روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ مانے۔ اسی دوران شاہد احمد بھی یہاں آ گئے، جو خود بلیک میجک کے ماہر تھے، اور آپ کے چچا نے انہیں فوراً دوست بنا لیا کہ وہ ان کے مطلب کے آدمی تھے۔ لیکن 5 سال بعد ایک روز اچانک ان کی دوستی ختم ہو گئی اور وہ غائب ہو گئے۔ خیال ہے کہ آپ کے مرحوم چچا نے انہیں مار ڈالا اور لاش کہیں غائب کر دی۔ تاہم شاہد احمد کی روح نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا، اور جیسا کہ آپ نے گزشتہ رات دیکھا کہ تہخانے کا دروازہ کھولنے والا شاہد احمد یا اس کی روح تھی۔ میرے خدا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ آپ کا ملازم انور تھوڑی دیر قبل میرے پاس آیا تھا اور وہ سب کہانی سنا گیا ہے۔ وکیل صاحب، تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود آپ بلیک میجک پر یقین رکھتے ہیں؟ وکیل نے اقرار کرتے ہوئے کہا، ایک روح شاہد احمد کی تابع ہے۔ اپنی زندگی میں وہ اس سے کام لیتا رہا اور اب مرنے کے بعد بھی، جبکہ شاہد احمد خود ایک روح ہے، وہ اپنے موکل سے کام لے رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاہد احمد کا موجودہ جسم بیکار ہوتا جا رہا ہے، اس لیے وہ کسی تازہ لاش میں سمانا چاہتا ہے، اور تازہ لاش تمہارے چچا کے سوا اسے کہیں سے نہیں مل سکتی، اس لیے وہ یہاں آ گیا ہے اور اس کوشش میں ہے کہ اس لاش پر قبضہ کر لیا جائے، کیونکہ اس کی روح کے پاس بہت پرانا جسم تھا جو بیکار ہو چکا ہے۔ اب وہ دن میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن رات کو نظر آتا ہے۔ البتہ شاہد احمد کو میں دن میں کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ تمہارے چچا جمال اس کی وجہ سے بے حد خائف تھے۔ انہوں نے شاہد کی روح کو دور کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ جمال جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن موت کا آہنی پنجہ اسے دبوچ لے گا، اور اس کے بعد شاہد اس کے جسم پر قبضہ کر لے گا۔ اس سے نجات پانے کے لیے اسے ایک تدبیر سوجی، تمہیں یہاں بلایا اور چند ڈائریکشن دی۔ اس کے بعد کثیر تعداد میں افین کھا کر خودکشی کر لی۔ ممکن ہے اس نے اپنی لاش کو ان روحوں سے بچانے کے لیے کوئی خاص انتظام بھی کیا ہو، لیکن جیسا کہ انہوں نے آپ کو خواب میں آ کر بتایا، روحیں اس کی لاش کو تہخانے سے نکالنے کے لیے بے چین ہیں۔ اب اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر شاہد احمد اور اس کی ساتھی روح کو ان کے مقصد میں ناکام بنا دیں۔ میں ایک عامل کو جانتا ہوں جو ان بدروحوں سے مقابلہ کر سکتا ہے، اسے میں اپنے ہمراہ لیتا آؤں گا۔ اس کا نام بشیر احمد ہے اور عمر 110 سال ہے۔ اب آپ خان ہاؤس جائیں اور جمال کی کاغذات کی چھان بین کریں، ممکن ہے ہمیں ان روحوں کے بارے میں کچھ اور باتیں معلوم ہوں۔ اسی روز میں نے چچا جمال کی لائبریری میں رکھی ہوئی میز کی دراز سے ایک لمبا سر پر مہر لفافہ نکالا جس پر میرا نام لکھا تھا۔ جب میں نے اسے کھولا تو جمال چچا کے قلم سے لکھا ہوا ایک رقعہ نکلا اور اسے پڑھ کر واقعات کی تمام گمشدہ کڑیاں میرے سامنے آ گئی۔ پیارے سلیم، جب تم میرا یہ خط پڑھو گے تو میں اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں گا۔ میں نے تمہیں جو ہدایتیں دی ہیں، امید ہے تم ان پر عمل کرو گے تاکہ بدروحیں تہخانے میں داخل نہ ہو سکیں۔
اگر تم محسوس کرو کہ یہ روحیں تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہیں تو شاہد احمد کی لاش تلاش کر کے اسے جلا دینا۔ تم نے اس کی روح کو خان ہاؤس کے نواح میں رات کے وقت گھومتے دیکھ لیا ہوگا، جیسا کہ میں نے بھی کئی مرتبہ اسے دیکھا ہے۔ اسے آج سے ٹھیک 1 سال پہلے میں نے پسلی میں خنجر گھونپ کر ہلاک کر دیا تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ مجھے مار ڈالتا۔ وہ خنجر اب بھی شاہد احمد کی لاش کے ڈھانچے میں پیوست ہوگا۔ میں نے جب شاہد کو مارا تو اس کی لاش اسی تہخانے میں رکھ دی تھی جہاں میری لاش رکھی ہے، لیکن شاہد احمد کی تابع ایک روح نے دروازہ توڑ کر لاش نکال لی اور اسے کہیں چھپا دیا۔ میں کوشش کے باوجود اسے تلاش نہ کر پایا۔ یہی وجہ ہے کہ شاہد کی روح مجھ سے انتقام لینے کے لیے میرے پیچھے پڑ گئی۔ میں جانتا تھا کہ اس سے بچنا محال ہے، بس میں نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینے کا فیصلہ کر لیا، اور تمہاری ضرورت پڑی کیونکہ میرے مرنے کے بعد تم ہی ان ہدایات پر عمل کر کے میری روح کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرسکون کر سکتے ہو، بلکہ شاہد احمد کی بدروح کو بھی جلا کر بھسم کر سکتے ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم خاندانی عداوت اور رنجش کو فراموش کر کے میرا یہ کام ضرور کرو گے، اسی لیے میں نے اپنی روح کو نجات دلانے کے لیے تمہارے سپرد یہ کام کیا ہے۔ ایک بات اور سمجھ لو کہ اگر شاہد احمد کی روح نے میری لاش حاصل کر لی تو شاہد احمد کی لاش کے ساتھ میری لاش بھی جلا کر راکھ کر دینا، ورنہ میں ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہوں گا۔ تمہارا بدنصیب چچا جمال۔ یہ خط لے کر میں وکیل کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے بھی اسے پڑھا اور بتایا کہ میں نے ایک عامل سے بات کر لی ہے، وہ ان بدروحوں کو بھگانے پر رضامند ہو گیا ہے اور وہ رات میں کسی وقت آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اگر روحیں یہاں سے چلی جاتی ہیں تو جمال کی لاش کو کوئی خطرہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ آج رات پھر شاہد احمد اور اس کی ساتھی روح تہہ خانے میں گھسنے کی کوشش کریں گے، اس لیے آج ہی ان پر وار کرنا ہوگا۔ میں عامل کو لے کر رات کی 12 بجے تک خان ہاؤس پہنچ جاؤں گا، لیکن اس خط میں لکھا ہے کہ جب تک شاہد احمد کی لاش نہیں ملے گی اس کی روح کو ختم کرنا مشکل ہے۔ میں نے کہا، بے شک ہمیں اس کی لاش ڈھونڈنی پڑے گی۔ وکیل بولا، وہ لرزہ خیز رات ایسی تھی کہ میں جب اس کا تصور کرتا ہوں تو خوف سے میرا دل بیٹھنے لگتا ہے، ایسا معلوم ہوتا تھا وقت رک گیا ہو۔ میں اس ویران مکان کے دہشت ناک ماحول میں بالکل تنہا تھا۔ مسز فوزیہ سر شام چلی جاتی تھی اور بڈھا انور فرار ہو چکا تھا۔ چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی میں لیمپ روشن کر کے رکھ دیا تھا کہ وکیل اور عامل کو پتہ چل جائے کہ میں اپنے کمرے میں ہوں۔ میں بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ بار بار میری نگاہ گھڑی کی طرف جاتی اور ذرا سی آہٹ پر میں چونک پڑتا۔ 1 بج گیا، ان دونوں حضرات کا کہیں پتہ نہ تھا۔ تہہ خانے کی جانب سے ہوا کے دوش پر چلتی ہوئی ایک عجیب آواز میرے کانوں میں آئی، جیسے کوئی پرندہ پھڑپڑا رہا ہو۔ میں نے کھڑکی میں سے دیکھا تو ایک بڑی سی چمگادڑ تہہ خانے کے دروازے پر منڈلا رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے یہ چمگادڑ باغ کی جانب اس مقام پر گئی جہاں ایک بہت پرانا درخت کھڑا تھا، جس کی عمر 300 سال سے کم نہ ہوگی۔ یہ چمگادڑ اس درخت کے کھوکھلے تنے میں داخل ہو کر غائب ہو گئی۔ چاند کی واضح اور صاف روشنی میں آنکھیں پھاڑے اس درخت کو دیکھ رہا تھا کہ مجھے اس کی جڑوں کے پاس ایک سایہ دکھائی دیا جو آہستہ آہستہ شاہد احمد کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سایہ ایک منحنی سے قد آور انسان کی شکل اختیار کر گیا۔ میں کھڑکی کے قریب کھڑا بے حس و حرکت دھڑکتے دل کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں شاہد احمد کے قریب میں نے اس سے لمبے ایک اور شخص کو کھڑے دیکھا۔ اس کا لباس بھی سیاہ تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے کھڑے تہہ خانے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ چند قدم آگے بڑھے۔ اب چاندنی میں ان کے خوفناک سفید چہرے مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے، لیکن اس موقع پر ایک وحشت انگیز انکشاف ہوا اور میرے جسم کا خون کھنچ کر کلیجے میں سمٹ آیا۔ ان دونوں کا سایہ نہ تھا، بلکہ وہ ایک شیشے کی مانند دکھائی دے رہے تھے، کیونکہ ان کے جسموں کے پار بھی آسانی سے دوسرے طرف کا منظر نظر آ رہا تھا۔ شاہد کی تابع روح اب مجسم آدمی کی شکل میں میرے سامنے تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ جب وہ وہاں سے ہٹ کر آہستہ آہستہ تہہ خانے کی طرف چلا تو میں نے دیکھا اس درخت کے تنے میں ایک بڑا سوراخ ہے۔ تب دفعتاً مجھے خیال آیا کہ شاہد کی لاش اس کھوکھلے تنے کے اندر پڑی ہوگی۔ میں نے وکیل اور عامل کی آمد کا انتظار کیے بغیر لیمپ اٹھایا اور دروازہ کھول کر دبے پاؤں سیڑھیاں اترتا ہوا مکان سے باہر نکل آیا اور پیش آنے والے مہلک خطرے سے بے نیاز ہو کر سیدھا تہہ خانے کی طرف چلا، کیونکہ وہ دونوں ناپاک روحیں وہاں تہہ خانے کا دروازہ کھولنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ میں جب ان کے بالکل قریب جا پہنچا تو انہوں نے پلٹ کر میری جانب دیکھا۔
مجھ سے ان کا فاصلہ 10 سے 12 فٹ سے زائد نہ تھا۔ شاہد احمد کی روح مجھے دیکھنے کے باوجود دروازہ کھولنے میں مصروف رہی اور اس نے میری آمد کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ البتہ اس کی تاب روح کی سرخ سرخ آنکھیں انگارے برسانے لگی۔ وہ درندوں کی مانند منہ کھول کر میری طرف بڑھا اور اس وقت مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ میرے پاس ان بدروحوں سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی شے نہ تھی۔ میں نے لیمپ وہیں پٹخا اور بے تحاشا دریا کی جانب بھاگا۔ شاہد احمد کی تاب روح میرے تعاقب میں تھی۔ میں تمام رکاوٹوں اور مشکلوں کو پھلانگتا ہوا اندھا دھند دریا کی جانب بھاگ رہا تھا۔ مجھے اپنی جان خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ کئی مرتبہ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ شیطانی روح انسانی بھیس میں مسلسل میرا تعاقب کر رہی تھی۔ دریا کی جانب میں اس لیے بھاگ رہا تھا کہ میں نے چچا جمال کی جمع کردہ بلیک میجک پر مبنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ بدروحیں پانی کو عبور نہیں کر سکتی جب تک ان کو تابع کرنے والا ساتھ نہ ہو۔ دریائے سندھ کا یخ بستہ پانی چاندنی رات میں ایک سبک رفتاری کی مانند بہہ رہا تھا۔ میں نے بے دھڑک اس میں چھلانگ لگا دی اور درمیان میں جا پہنچا۔ جب پلٹ کر دیکھا تو میری جان میں جان آئی، کیونکہ بدروحوں کے قدم دریا کے کنارے رک گئے تھے اور وہ خوفناک نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اب میں پانی کے بہاؤ پر تیزی سے تیرنے لگا۔ اس وقت مجھے یخ بستہ پانی کا قطعاً احساس نہ ہوا۔ کافی دور جا کر جب مجھے اطمینان ہوا کہ روح ادھر نہ آ سکے گی تو میں دریا سے نکل کر کنارے پہ آیا۔ اس وقت تو سچ پوچھئے مجھے اپنے تن بدن کا ہوش نہ تھا۔ بھیگے ہوئے کپڑے میرے جسم سے چپکے ہوئے تھے اور میں دیوانہ وار اس سڑک کی جانب دوڑ رہا تھا جو گاؤں کی طرف جا رہی تھی۔ یکایک میں نے دور سے آتی ہوئی ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس دیکھی اور میں سڑک کے عین درمیان میں کھڑا ہو گیا اور اسے رکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ گاڑی میرے قریب آ رکی اور اس میں سے عامل اور وکیل صاحب باہر نکلے۔ میں نے ہانپتے کانپتے انہیں سارا ماجرا سنایا۔ وکیل صاحب اور عامل خاموشی سے سارا واقعہ سنتے رہے۔ پھر کوئی لفظ کہے بغیر انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی پوری رفتار سے دوڑنے لگی۔ چند منٹ میں ہم خان ہاؤس پہنچ گئے۔ جلدی کرو، وکیل صاحب نے مضطرب ہو کر کہا۔ انہوں نے اب تک تہخانے کا دروازہ توڑ دیا ہوگا۔ گھبراؤ مت، ابھی سب ٹھیک ہو جاتا ہے، سفید ریش عامل نے اطمینان سے کہا اور جیب سے ایک لمبی مشل نکالی اور اسے دیا سلائی سے روشن کر دیا۔ مشل جلتے ہی اس میں سے نیلے رنگ کا اونچا شعلہ نکلنے لگا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، میرے بچے، تم قسمت کے اچھے ہو کہ دریا میں چھلانگ لگا کر جان بچا گئے۔ تم نے بڑی حماقت کی کہ ان کے مقابلے پر چلے گئے۔ انہیں فنا کرنے کے لیے مادی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں، روحانی ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ عامل معمر اور نحیف ہونے کے باوجود جوانوں کی سی تیزی اور جرأت دکھا رہا تھا۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہ تہخانے کی طرف گئے۔ دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اور دونوں روحیں چچا جمال کی لاش کو اٹھائے باہر آ رہی تھی۔ ایک ثانیے کے لیے عامل رکا اور کچھ کلمات بڑبڑاتا ہوا بدروحوں کی طرف لپکا۔ روحوں نے اسے اپنی جانب آتے دیکھا تو ان کے منہ سے بھیانک چیخیں نکلی۔ انہوں نے چچا جمال کی لاش اپنے کاندھے سے اتار پھینکی اور ویران باغ کی طرف بھاگی، جہاں 3 صدیوں پرانا درخت خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ عامل مشل لیے ان کے تعاقب میں دوڑا۔ اب وہ پوری قوت سے چلایا، جلدی کرو، اس درخت کے کھوکھلے تنے میں شاہد احمد کی لاش یا ڈھانچہ پڑا ہوگا، اسے باہر نکال کر آگ لگا دو۔ بدروحیں مسلسل چیخ رہی تھی اور ان کی آوازوں سے گرد و نواح کا سارا علاقہ لرز رہا تھا۔ جب عامل درخت کے پاس پہنچا تو بدروحوں نے اسے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن عامل نہ گھبرایا اور مشل آگے کر دی۔ روحیں اب چیختی ہوئی مکان کے اس حصے کی جانب بھاگیں جہاں لائبریری کا کمرہ واقع تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے درخت کے کھوکھلے تنے میں سے ساری ہڈیاں باہر نکال لی۔ آخر میں ایک کھوپڑی ہاتھ آئی، اسے بھی میں نے دوسری ہڈیوں کے ساتھ ڈال دیا۔ عامل نے مشل سے انہیں آگ لگا دی۔ چشمے زدن میں ہڈیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ اب جو ہم نے دیکھا تو صرف شاہد احمد کی روح باقی تھی اور اس کی تابع روح غائب ہو چکی تھی۔ دوسری روح کو اس ابدی عذاب سے نجات مل گئی ہے، عامل نے اونچی آواز میں کہا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ شاہد احمد کی روح واپس کیوں نہیں جاتی۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ ایک بار پھر درخت کے تنے کی تلاشی لوں، شاید کوئی ہڈی جلنے سے بچ گئی ہو۔ شاہد احمد کی روح بار بار وحشیانہ انداز میں ہماری جانب حملہ آور ہوتی اور مشل سے ڈر کر واپس لوٹ جاتی۔ عامر کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، خدایا ہم پر رحم کر، اگر یہ مشل جل کر ختم ہو گئی تو یہ بدروح ہم سب کو ہلاک کر دے گی۔ یکایک مجھے یاد آیا، میں پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا مکان کے اندر گھسا۔
بیک وقت کئی کئی سیڑھیاں پھلانگتا، برآمدے میں پڑی کرسیوں اور دوسرے سامان سے ٹکراتا، گرتا پڑتا بالآخر اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں نے کونے میں پڑا ہوا انسانی پنجہ اٹھایا اور اسے لے کر باہر کی طرف بھاگا۔ مشعل بجھنے والی تھی کہ میں نے یہ پنجہ زمین پر پھینک کر عامل کو اسے جلانے کا اشارہ کیا۔ عامل نے شمع کی بجھتی ہوئی لو سے اسے آگ لگا دی۔ شاہد احمد کی روح نے ایک ہیبت ناک چیخ ماری اور اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ چند سیکنڈ کے بعد راکھ کے ڈھیر کے سوا وہاں کچھ نہ تھا۔ بڈھے عامل نے یہ راکھ سمیٹ کر ایک کپڑے میں باندھ لی۔ بعد ازاں ہم نے چچا جمال کی لاش اٹھائی اور اسے قریبی قبرستان میں دفنا دیا۔ جب ہم اس کام سے فارغ ہوئے تو صبح صادق کی پہلی کرن مشرقی کنارے سے پھوٹ رہی تھی اور خان ہاؤس پر نہ جانے کب سے چھائے ہوئے تاریک اور منحوس سائے بھاگ رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔